کشمیر کا مقدمہ سب سے بہترین انداز میں لڑیں گے، وزیر اعظم کا قوم سے وعدہ۔ کشمیر سے متعلق بھارت پر بہت دباؤ ہے، رہی صحیح کسر جنرل اسمبلی میں پوری کر دیں گے۔ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے تک کوئی والا کشمیریوں سے دشمنی کرے گا۔ گھوٹکی کے واقعات جنرل اسمبلی کا خطاب سیبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں امن کی خواہش کا اظہار، کہا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ امریکہ طالبان مذاکرات میں ڈیڈ لاک پر افسوس کا اظہار، کہا صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مسئلہ اٹھائیں گے۔ تورخم سرحد 24 گھنٹے کھلی رہے گی۔ وزیر اعظم نے تورخم ٹرمینل کا افتتاح کر دیا۔ عمران خان کو ٹریڈ مینجمنٹ پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اپوزیشن پہلے دن سے دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا مقصد صرف NRO لینا ہے۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، کہا لٹیروں کا احتساب نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے، ہم نے صرف اداروں کو آزاد چھوڑا ہے۔ چوریا میں 3 بچوں کا قتل، دل دہل گئے۔ لاشیں ملنے پر عوام مشتعل ہو گئے، تھانے کا گھراؤ کر لیا، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ لیگی MP شیخ علاؤدین کے پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ، ڈیرے پر بھی دھاوا بول دیا، شہر بھر میں مظاہرے۔ چونیا واقعے پر IG پنجاب کا ایکشن، DSP نعیم برق اور SHO عرفان گل کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت چونیا روانہ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کریں گے۔ عمران خان صاحب، ریاست مدینہ چلانے کا وقت آ پہنچا۔ چوریا واقعے پر شاہد آفریدی کا ٹویٹ، سندھ اور پنجاب کی حالت پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا آپ کی پنجاب ٹیم میں بہتر تجربے کار شخص نہیں؟ طالبان نمرتا کا قتل یا خودکشی، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ نہ چل سکا، حتمی رپورٹ 5 دن بعد آئے گی۔ گھوٹکی کے علاقے جراور میں ہڑتال، آصفہ ڈینٹل چانڈکا اور غلام محمد مہر میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات سراپا احتجاج، انصاف کا مطالبہ۔ طالبان نمرتا کی موت کی عدالتی تحقیقات ہوں گی، سندھ حکومت نے سیشن جج لاڑکانہ کو خط لکھ دیا۔ SSP اور ڈپٹی کمشنر معاونت کریں گے، تحقیقات 1 ماہ میں مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ تھر پارکر کے علاقے مٹھی میں غذائی قلت اور وبائی امراض کے وار، 4 بچے دم توڑ گئے، رواں ماہ اموات 38 ہو گئیں۔ سندھ میں کچرا حکومت ہوگی تو کچرا ہی ہوگا، صبح جان چھڑانا ضروری ہے۔ فواد چودھری کے بعد سندھ حکومت گرانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، مرتضی وہاب کا جواب، کہا فواد ہمیشہ چور دروازے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لالا موسیٰ میں کھاریاں دھلو پھاٹک پر کار ٹرین کی زد میں آ گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل۔ پشاور میں بورنگ کے لیے NOC لینا ہوگا، گھریلو صارفین کے لیے رجسٹریشن فیس 6,700 روپے مقرر، ماہانہ 500 روپے بھی دینا ہوں گے۔ کورنگی کراچی میں پانی کا مصنوعی بحران، پانی چوری میں ملوث ہونے کا الزام، ڈپٹی چیف انجینئر سعید شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سیوریج نظام کی تباہی سے علاقے کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، علاقہ مکینوں کی دہائی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا یتیم خانہ بچوں کا مستقبل سنوارنے لگا، بچوں کی پرورش کے ساتھ تعلیمی میدان میں بھی عمدہ کارکردگی، 8 بچوں کی پوزیشن کیڈٹ کالج میں ٹاپ بھی کیا۔ جماعت نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں تعلیم وغیرہ ہر چیز اچھی ملتی ہے، ٹیوشن بھی اچھی پڑھائی کرتے ہیں اور سکول بھی ہمیں اچھے سے اچھا سکول میں ڈالا۔ السلام علیکم، آج 5 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اسلام آباد میں کشمیر کے موضوع پر نیشنل پارلیمنٹیرینز کانفرنس سے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان خطاب کر رہے ہیں۔ ایک نیا جذبہ دیکھا ہے، پوری پاکستانی قوم متحد ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی دراڑ ہے، تو ہندوستان کوئی دراڑ محسوس نہیں کر رہا۔
हिंदुस्तान भी आपको सलाम पेश कर रहा है कि आप मुत्तहिद हो गए और अपने पांव पे खड़े हो गए हैं। आलमी मीडिया आपके साथ है। वो बयानिया जो बरसों और अशरों तक आप खुद नहीं बना सके थे कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए, वो आलमी मीडिया ने आपको बना के तश्तरी में आपको पेश कर दिया है। मैं ये भी आपको बताऊं कि दुनिया की पार्लियामेंट्स में कश्मीर की आवाज उठ रही है। कल यूरोपियन पार्लियामेंट में एक इजलास हुआ। मैं गुज़श्ता बरस जब ब्रसल्स में गया था और वहां फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अरकान से मुलाकात हुई थी, तो जब मैं कश्मीर का जिक्र करता था तो वो मेरे कान में सरगोशी करते थे कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम तो हिंदुस्तान के साथ एक तिजारती मुआहिदा कर रहे हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। आज यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट के कई अरकान, उन्होंने इन मजबूरियों को बालाए ताक रखा है और वो हक का साथ दे रहे हैं। मैं इस पोडियम से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहना चाहता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जो सफारती और माशी पाबंदियां आयद की हैं वो खुशाइंद हैं। उन्होंने सलामती काउंसिल में जिस इजलास का इनेकाद किया है, मैं उस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं हुकूक इंसानी काउंसिल में जो हमने बयान दिया है उसकी मुकम्मल तायीद करता हूं और साथ ये भी कहता हूं इस्लामाबाद में कि कश्मीर के मौजू पर नेशनल पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा हमने आपको दिखाया। लाड़काना में तालिबान अमृता की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल या खुदकुशी की तस्दीक नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निमृता की गर्दन पर कोई चीज बांधने के निशान मौजूद हैं। मेडिकल तालिबान नम्रता की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आ गई, लेकिन मौत क्यों हुई ये मुअम्मा ताहाल मुअम्मा ही रहा। नम्रता की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के 16 घंटे के बाद जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। पुलिस सर्जन डॉक्टर शमसुद्दीन खोसो ने बताया कि नम्रता की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 दिन बाद आएगी। जो रिपोर्ट दिया है, जो शाया हुआ है, उसमें मार्क्स ऑफ लिगेचर ऑन द नेक, उसके गर्दन में कि कोई चीज़ बांधने के निशान है, लेकिन उसका फाइनल रिपोर्ट जो हमने केमिकल एग्जामिनर के लिए एस्ट्रोपैथोलॉजी के लिए भेजे हैं वो आएंगे उसके बाद। दूसरी जानिब घोटकी के शहर जरवार में मेडिकल तालिबा की पुरस्कार हलाकत के खिलाफ शटर डाउन है। शहरियों का कहना है कि नम्रता की मौत कत्ल का वाकया है, खुदकुशी नहीं है। हलाकत की शफाफ तहकीकात की जाए। 3 बच्चों के बहिमाना कत्ल पर चोनिया के अवाम मुश्तइल हो गए। जगह जगह मुजाहिरे शुरू हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बच्चों की हलाकत ने शहरियों को मुश्तइल कर दिया। मकतूल फैजान के रस्म कुल के बाद मुजाहिरीन ने पीर जहानिया चौक से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, जो पूरे शहर में फैल गया। मरकजी बाजार बंद कर दिए गए, टायर जलाकर शाहराह ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन ने थाना सिटी चूनिया का भी घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पीर जहानिया चौक पर स्कूल के छोटे बच्चों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मकामी MPA शेख अलाउद्दीन के डेरे और पेट्रोल पंप पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की। कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मैं तो, मेरे साथी बहुत थोड़े मेरे साथ गए थे, हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं था। एक्चुअली हमारा ख्याल था कि हम उनके घरों में जाएंगे और उनसे अफसोस करेंगे, और इन्होंने पेट्रोल पंप पे और मेरे इस डेरे पे हमला किया। मुश्तइल मुजाहिरीन का कहना था कि इत्तला के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में ये बच्चे कत्ल कर दिए गए। फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लें और जो इस वाक़े में मुलव्वस मुजरिम है उनको करार वाक़ई सजा दें, उन्हें सरेआम। आमदन से ज़ायद असाजात केस में बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने PP रहनुमा खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, आमदन से ज़ायद असाजात केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नैब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आयशा नाज से। आयशा नाज, क्या इब्तिदाई तौर पर इत्तलात हैं आपके पास?
جی بالکل، نیب سکھر ٹیم اور نیب راولپنڈی ٹیم نے خورشید شاہ کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا. پیپل پارٹی کے رہنما کو بنی گالہ کی حدود سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ان کے اوپر آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہے. اس بنیاد پر جو تحقیقات جو تھی وہ جاری تھی اور اس پہ ان کو کئی بار طلب بھی کیا گیا تھا. اب جو ہے نیب کی ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو احتساب عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس وقت نیب راولپنڈی جو ہے وہ ان کو نیب راولپنڈی ہی منتقل کرے گی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صبح انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے عائشہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی. عام خبر ہے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی گرفتاری، نیب نے پی پی رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا ہے. عام خبر ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو نیب نے گرفتار کر لیا. نیب سکھر اور راولپنڈی کی مشترکہ کارروائی. خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. عائشہ، ان کے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں، یہ ایسڈ بیونز مینز کا جو بھی معاملہ ہے، اس کو تھوڑا تفصیلاً اپڈیٹ کیجیے گا. جی عائشہ ناز سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی گرفتاری، نیب نے پی پی رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا. خورشید شاہ کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے خورشید شاہ کا، اور نیب کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب نیب کی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور نیب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور نیب کا موقف ہے کہ اب خورشید شاہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. نیب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کیا ہے. آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، ان کے اوپر الزامات موجود تھے اور ان الزامات کے اوپر نیب کی تفتیش کا عمل بھی جاری تھا اور نیب نے اب گرفتاری باقاعدہ طور پر حاصل کی ہے خورشید شاہ کی. خورشید شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے. نیب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا ہے. خورشید شاہ کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی ہاں بالکل اہم خبر ہے. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کو نیب نے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے. خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور صبح ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. رہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خورشید شاہ کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ان کے اوپر جو ہے وہ کیس ہے اور اس کیس میں یہ بڑی گرفتاری ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے. یہ نیب کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور صبح ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. نیب سکھر اور راولپنڈی کی یہ مشترکہ کارروائی ہے. خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی نیب کی جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا ہے کہ جیسے جیسے ایویڈنس ملتے جائیں گے ویسے ویسے یہ گرفتاریاں عمل میں آتی جائیں گی. جی ہاں، واضح ہے کہ چند روز قبل نیب نے خورشید شاہ پر مبینہ کرپشن کے ذریعے 500 ارب سے زائد کے اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا تھا. نیب نے خورشید شاہ کے خلاف بینک اکاؤنٹس، بے نامی اثاثوں، متعدد فرنٹ مینز کی تفصیلات کا ذکر بھی کیا تھا. اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. سینئر اینکر پرسن آسمہ شرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں خورشید شاہ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے؟ الزامات تو کافی لگائے گئے تھے نیب کی جانب سے خورشید شاہ پر. دیکھیے، یہ جو گرفتاری تھی یا جو سندھ میں اور کچھ گرفتاریاں ہونی ہیں اس کے اوپر تو کافی زیادہ اطلاعات تھیں اور اب ایسے لگتا ہے کہ احتساب کی جو سنامی ہے اس کا رخ سندھ کی طرف زیادہ ہوگا. میں نے تو کل اپنے کالم میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک فریش اب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ لے گی. گرفتاریوں کا ایک نیا سیزن شروع ہوگا جس کو کہ اب آزمایا جائے گا. تو یہ بھی تھا. مراد علی شاہ صاحب نے بہرحال کسی طریقے سے ان کا مینج ہوا ہے کہ وہ ابھی سوالات کے جو تحریری جوابات ہیں وہ دیں گے، لیکن خورشید شاہ صاحب کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے الزامات میں نیب گرفتار کر چکی ہے، مگر انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے اس کے اوپر پروسیجر یا جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آتی. تو یہ ایک بہت ہی آسان سا ایک چیز ہے جس کے اوپر کہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی خاص کر کے. تو اس پہ اب تک انہوں نے 500 ارب روپے کہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عاصم کا کیس میں پتہ نہیں 800 ارب روپے کا جو تھا وہ معاملہ تھا اور اس کے بعد سے کوئی پتہ نہیں کہ وہ ثابت ہوا نہیں ہوا. اس میں میڈیا ٹرائل تو ہوتا رہا جس طرح سے اب خورشید شاہ صاحب کو بھی اس کا فیس کرنا پڑے گا. بہرحال نیب یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس کی ابتدائی تحقیقات کی
हैं। तो इब्तदाई तहकीकात के बाद उन्होंने गिरफ्तारियां जो है वो डाली। अब देखिए एक यकतरफा, आपको याद होगा कि बुध के रोज, गुज़िश्ता बुध को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया था और उनके जो रिमार्क्स थे जो कि अदालती साल के आगाज पे थे, उन्होंने ये कहा था उसमें कि ऐसे लगता है कि एहतसाब का अमल जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वन साइडेड एहतसाब जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी इल्जामात मौजूद हैं, उनके ऊपर इंक्वायरियां हैं, उनके रेफरेंसेस तक का मामला जो है वो जेर गौर है, लेकिन उसके बावजूद जो गिरफ्तारियां हैं वो नहीं हो रही। उसमें बहुत सारे नामवर लोग हैं, मसलन उसमें वजीर दिफा का नाम आ रहा है, उसमें KPK के चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा है, उसमें हुकूमत के वजीर हैं उनके ऊपर तहकीकात काफी आगे तक जा चुकी है। तो मतलब ये है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि आला तरीन अदलिया के सरबराह हैं और चीफ जस्टिस हैं, उनका ये कह देना कि एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक बजाते खुद एक बहुत ही अहम चार्जशीट है जो कि लगाई जा रही है। फिर आपने देखा कि सिंध की जो कोर्ट्स हैं या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, उन्होंने भी एतराजात उठाए नैब के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है। तो एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी चीज यूं लगती है कि एहतसाब अगर हो तो सबका हो, बिलाए